بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم MCM 101 انٹروڈکشن ٹو ماس کمیونیکیشن کا شور لیسن نمبر 4 کا آغاز کریں گے۔ تو لیسن نمبر 4 کا نام ہے ایلیمنٹس آف کمیونیکیشنز اینڈ ارلی کمیونیکیشن ماڈل۔ ان دا اسٹڈی آپ کو کچھ اس طرح سے بتایا گیا ہے جیسے کہ کسی بھی نا کمپلیکس چیز کا نا بناوٹ کچھ بنیادی حصوں مطلب کہ ایلیمنٹس پر مشتمل ہوتی ہے، ویسے ہی نا کمیونیکیشن بھی نا کچھ اہم حصوں سے مل کر بنتی ہے، جیسے کہ ایک بلڈنگس میں برکس، سیمنٹس اور آئرن اور ووڈ وغیرہ یوز ہوتے ہیں، اور ایک مشین میں نا الگ الگ پارٹس ہوتے ہیں جو اکٹھے ہو کر نا کام کرتے ہیں، ویسے ہی نا کمیونیکیشنز کے نا کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو مل کر نا میسج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے کر جاتے ہیں۔ اس چیپٹر میں نا ہم ان اہم حصوں پر نا تفصیلی طور پر نا نظر ڈالیں گے جو ہر قسم کی کمیونیکیشنز میں نا ہوتے ہیں، چاہے وہ جتنی بھی کمپلیکس کیوں نہ ہو۔ ایلیمنٹس آف کمیونیکیشنز کی بات کریں تو سینڈر سب سے نمبر 1 پہ آتا ہے، تو سب سے پہلے اور ضروری ایلیمنٹس وہ شخص ہے جو میسج بھیجتا ہے۔ اس کمیونیکیشنز کی زبان میں نا سینڈر کہا جاتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو کسی بھی کمیونیکیشنز کا آغاز کرتا ہے، اگر سینڈر نہیں ہوگا تو کمیونیکیشن بھی نہیں ہوگی۔ سینڈر ایک شخص بھی ہو سکتا ہے اور ایک گروپ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ ایک ٹیچر اگر لیکچر دے رہا ہے تو وہ سنگولر سینڈر ہے، اگر گروپ کی فارم میں جو ہے نا وہ بولا جا رہا ہے، شخص بول رہے ہیں، تو وہ پلورل سینڈرز میں کاؤنٹ کیا جائے گا۔ چینل میسج کی بات کریں تو میسج میں کچھ اس طرح سے آپ کو بتایا گیا کہ جب سینڈر یعنی کمیونیکیشن کا سورس ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اسے کچھ کمیونیکیٹ کرنا ہے، تو وہ اپنے جذبات یا سوچ کو نا کچھ ایسے لفظوں یا اشاروں میں ڈالتا ہے جو عام طور پر نا سمجھے جا سکتے ہیں، یا یہ جو بنایا گیا ہوا میسج ہوتا ہے نا، میسج ایک سمپل لفظ بھی ہو سکتا ہے یا بہت ہی ٹیکنیکل اور مشکل فیلنگز کا اظہار بھی ہو سکتا ہے جو سینڈر کسی بھی مقرر ٹاپک پر نا بھیجنا چاہ رہا ہو۔ اس کے بعد ہے چینل۔ چینل میں کچھ اس طرح سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ جیسے ہی سینڈر میسج تیار کرتا ہے نا، وہ چینل میں نا داخل ہو جاتا ہے۔ چینل کمیونیکیشنز کا وہ حصہ ہے جو میسج کو اپنی منزل تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے، اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے ہی میسج داخل ہوتا ہے مطلب کہ تیار ہوتا ہے تو وہ چینل میں داخل ہو جاتا ہے، تو یہ پیپر پوائنٹ بھی سے امپورٹنٹ ہے۔ جیسے ہی میسج تیار ہوتا ہے تو وہ داخل ہو جاتا ہے چینل میں۔ اوکے، تو جو میسج کو نا اپنی منزل تک پہنچانے میں نا مدد کرتا ہے، اگر میسج لکھا گیا ہو تو پیپر چینل ہے، اگر آواز کی صورت میں ہو تو ہوا والا چینل ہے، اگر ٹیلی فون پہ بولا جا رہا ہے تو ٹیلی فون میں نا تار اور سیٹ چینل کا حصہ بن جاتا ہے وہ میسج۔ کبھی کبھی نا چینل خود بھی میسج کا نا حصہ بن جاتا ہے۔ ریسیور میں کچھ اس طرح سے آپ اسٹوڈنٹ کو بتایا گیا کہ کمیونیکیشنز کا پروسیس اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک میسج اس شخص تک نہیں پہنچتا جس کے لیے وہ ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے۔ ریسیور وہ ایلیمنٹس ہے جو میسج کا ٹارگیٹ ہے اور جو اسے نا اصل میں نا ریسیو کرتا ہے۔ ریسیور کا اسکوپ بہت وائڈ ہو سکتا ہے، مطلب کہ بڑا ہو سکتا ہے، یہ ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، مطلب کہ ریسیور جو ہے وہ ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کا بڑا گروپ بھی ہو سکتا ہے، یا پوری قوم نیشن بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو ڈیپینڈ کرتا ہے میسج کی نوعیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میسج کس قسم کا ہے، اس حساب سے جو ہے وہ ریسیور بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ انٹرپریٹر کی بات کریں تو انٹرپریٹر میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ میسج ریسیور کر لینا یا میسج ریسیو کر لینا اکثر نا کمیونیکیشنز کا صرف آدھا پروسیس ہے۔ اکثر نا انٹرپریٹر کی ضرورت ہوتی ہے جو میسج کو سمجھے یا اسے ڈیکوڈ کرے تاکہ نا کمیونیکیشنز کا مقصد پورا ہو سکے۔ تو ڈیکوڈ کون کرتا ہے؟ انٹرپریٹر۔ تو پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ اس اسٹیج پر نا ہمیشہ نوائز ہوتی ہے، نوائز کا مطلب ہے کہ وہ حصہ جو اصل میسج سے کھو جاتا ہے، اور یہ بھی پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ مشکل سے ہی نا کوئی میسج 100% ڈیکوڈ ہو پاتا ہے۔ آگے آتے ہیں فیڈ بیک۔ فیڈ بیک میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ میسج بھیجنا اور ریسیو کرنے کا پروسیس ایک ساتھ چل رہا ہوتا ہے، جس میں نا ریسیور اپنی جو ہے نا وہ تصدیق یا رد عمل کا نا لگاتار بھیج رہا ہوتا ہے جب وہ میسج کو سمجھ لیتا ہے۔ یہ فیڈ بیک سینڈر کو مدد دیتی ہے کہ وہ اپنے میسج کو نا موڈیفائی یا ایڈجسٹ کر سکے، جیسے کہ اگر کوئی شخص اسپیچ دے رہا ہے تو لوگوں کی آواز، ایکسپریشنز اور گیسچر فیڈ بیک کا حصہ ہے جو اسپیکر کو اپنی آواز، مسکراہٹ، ریٹرک اور یہاں بولنے کے وقت ایڈجسٹ کرنے میں نا مدد کر رہی ہے۔ اگر فیڈ بیک نہ ہوگا تو اصل میں نا میسج ڈسٹرب ہو سکتا ہے جو پوری کمیونیکیشنز کو غلط بھی بنا سکتا ہے۔ تو گائز آپ بھی نا لازمی طور پر نا فیڈ بیک دے دیا کریں کمنٹس میں۔ آگے آتے ہیں کنٹیکسٹ میں۔ کنٹیکسٹ میں آپ کو کچھ اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ
ہر میسج ایک مقرر کانٹیکسٹ میں دیا اور ریسیو کیا جاتا ہے. اگر کانٹیکسٹ میں نا کوئی تبدیلی ہو تو میسج کے میننگس بھی چینج ہو سکتے ہیں. کانٹیکسٹ میں نا کئی فیکٹرز شامل ہیں اور ہر ایک ایلیمنٹس میسج کو نا سمجھنے میں ضروری ہے. اچھا، یہ جتنے بھی تھے ایلیمنٹس کانٹیکسٹ تک ہم نے جتنے بھی پڑھے تھے یہ کمیونیکیشنس کے اہم ایلیمنٹس ہیں اور ان کے بغیر جو ہے وہ کمیونیکیشن مکمل نہیں ہو سکتی. آگے ہے کمیونیکیشن ماڈل. کمیونیکیشن ماڈل میں بتایا گیا ہے کہ کمیونیکیشنس کے جو ماہر لوگ ہیں نا کافی وقت اس کردار اور پہلو کو نا اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک گرافک تصویر کے ذریعے نا یہ سمجھا جا سکے کہ یہ ماڈل ہے کیا، تاکہ نا کمیونیکیشنس کی کمپلیکسٹی ایک جھلک میں نا سمجھ میں آ جائے. مگر اس کو نا دیکھنے سے پہلے ہمیں نا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ماڈل ہوتا میں ایکچوئل میں نا ماڈل ہوتا کیا ہے. واٹ از ماڈل؟ نمبر ون پہ بتایا گیا ہے کہ ماڈل اصل میں نا کسی بھی چیز یا ایونٹ کا ایک آئیڈیلائز اور ایبسٹریکٹ ریپرزنٹیشنس ہوتا ہے. نمبر ٹو پہ بتایا گیا ہے کہ کمیونیکیشنس ماڈلس اصل میں نا تصویر ہوتی ہے. یہ ماڈلس کمیونیکیشنس کے ڈائنامک یا ٹرانزیٹیو پروسیس کو نا روک کر ایک اسٹیٹک تصویر میں نا تبدیل کر دیتے ہیں جو اصل چیز کو ڈسٹورٹ بھی کر سکتی ہے. اور نمبر 3 پہ بتایا کہ ماڈلس میٹافورس ہوتے ہیں، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے طور پر دیکھنے کے موقع بھی دیتے ہیں. تو یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. ماڈلس کیا ہوتے ہیں؟ میٹافور ہوتے ہیں. اور ماڈلس کیا ہوتے ہیں؟ ڈائنامک یا ٹرانزیٹیو پروسیس کو نا روک کر ایک اسٹیٹک تصویر بنانے میں بھی تبدیل کرنے میں مدد دیتے ہیں. اچھا، یہ دا شینن ویور ماڈل آف کمیونیکیشنز کی طرف آتے ہیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ شینن ویور کا ماڈل ایک مثال ہے جو ٹرانسمیشن ماڈل سے کہلاتا ہے. کلاؤڈ شینن اور ویرن ویور دو الگ شخصیات تھیں جنہیں نا کمیونیکیشنز ماڈل تیار کرنے پر انہی کے نام سے نا ان کا ماڈل پہچانا جاتا ہے. آگے ہے کلاؤڈ شیننز اینڈ ویرن ویورس پروڈیوس اے جنرل ماڈل آف کمیونیکیشنز. اس میں انہوں نے جو جنرل کمیونیکیشن ماڈل بنایا تو اس میں نا اس ماڈل میں پورے اوور ماڈل میں یہ ماڈل شینن ویور کا نام سے نا 1947 میں مشہور ہوا تھا. یہ دونوں اصل میں نا مطلب کہ کلاؤڈ شینن اور ویرن ویور جو تھے نا یہ دونوں نا اصل میں نا ٹیکنالوجی کے کام کر رہے تھے، لیکن یہ ماڈل آج میں نا اسٹوڈنٹس کے لیے نا کمیونیکیشنز کو سمجھانے میں نا استعمال ہو رہا ہے آج تک. آگے مزید بتایا گیا کہ شینن ویور ماڈل کا مطابق نا ہر کمیونیکیشن پروسیس میں نا یہ 6 ایلیمنٹس ہونے چاہیے لازمی. نمبر 1 پہ ہے سورس، نمبر 2 پہ ہے انکوڈر، نمبر 3 پہ ہے میسج، نمبر 4 پہ ہے چینل، نمبر 5 میں ہے ڈیکوڈر، نمبر 6 پہ ہے ریسیور. اچھا، یہ جو 6 ایلیمنٹس ہیں یہ 6 ایلیمنٹس کو نا ماڈل میں نا گرافکلی طور پر نا آپ کو اوپر دکھایا گیا ہے اوپر یہ سارا. ٹھیک ہے، تو مجھے بتانے اور ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں، آسان ہے. اچھا، شینن ٹیکنالوجی اور انفارمیشن تھیوری میں نا ریسرچ کر رہے تھے اور اس لیے نا ان کا ماڈل نا پہلے زیادہ ٹیکنالوجی اورینٹیڈ تھا. یہ ماڈل نا 1947 میں نا جو تھا وہ تیار ہوا تھا اور یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد مزید بتایا گیا کہ اس ماڈل میں نا انفارمیشنس کی ٹرانسمیشنس اور ریسیپشنس پر نا زیادہ فوکس ہے. یہاں نا انفارمیشنس کے جو لفظ ہے نا عام استعمال سے کچھ الگ ہے طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ نا یہ ماڈل ایک انفارمیشن ماڈل کے طور پر بھی مشہور ہوا تھا. تو یہ بھی پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد مزید بتایا گیا کہ اس ماڈل میں نا اس ماڈل کا ایک کمزور پہلو یہ ہے کہ یہ کمیونیکیشنز کو نا ایک ون وے یا لینئر پروسیس کی طرح نا دیکھتا ہے. اس کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میسج کو ایک سمپل چیز سمجھا جاتا ہے. اصل میں نا مشکل ہو سکتی ہے کوئی بھی چیز مطلب میسج میں، مطلب اگر ہم یہ ماڈل کمیونیکیشنز پر نا اپلائی کریں تو یہ ازمپشنز کے میننگز میسج میں نا پہلے سے موجود ہیں جو کہ اصل جو ہے نا وہ مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. اچھا، آگے ہے ڈیٹیلڈ انالیسس آف دی ماڈل. اس میں بتایا گیا کہ نمبر 1 پہ ہے جو وہ دا سورس ہے. تو ہر انسان کی کمیونیکیشن میں نا کوئی سورس ہوتا ہے. جیسے کہ اگر میں بول رہا ہوں تو یہ میرا لیپ ٹاپ اور یہ میرا جو ہے وہ اسپیکر جس پہ میں بول کے ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو یہ میرا سورس ہے آپ تک میسج پہنچانے کا. اسی طرح نہ کوئی سورس ہوتا ہے. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کی کمیونیکیشن میں نا کوئی سورس ہوتا ہے، یعنی وہ شخص یا گروپ جو کسی خاص مقصد کے ساتھ نا کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. اسے کچھ اور الفاظ میں نا ٹرانسمیٹ یا کمیونیکیٹر بھی کہا جاتا ہے. اچھا، دا انکوڈر کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا کہ سورس یعنی جو شخص یا گروپ کمیونیکیشنز میں شامل ہے اپنے مقصد کو میسج کی صورت میں نا کوڈ کرنا ہوتا ہے. یہ کوڈنگ کا کام انکوڈر کرتا ہے
اور جو سورس کے مقصد کو نا ایک میسج میں نا تبدیل کرتا ہے. تو کوڈنگ کا کام کون کرتا ہے؟ انکوڈر کرتا ہے. اور انٹرپریٹر کیا کرتا ہے؟ وہ ڈیکوڈ کرتا ہے. پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. اچھا، اس میں مزید دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم پرسن ٹو پرسن سے بات کرتے ہیں تو یہ نا یہاں ان کوڈنگ کا پروسیس ہمارے نا موٹر سکلز کرتے ہیں. مطلب کہ اگر پرسن ٹو پرسن بات کریں ہیں تو ہمارے جو موٹر سکلز ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں ان کوڈ کرنے کے لیے. تو جیسے کہ ہاتھوں کے اشارے، آواز کی جو لہریں ہیں، لنگس کا کام اور فیس مسل ایکسپریشنز وغیرہ. کچھ لوگوں کے نا ان کوڈنگ کا طریقہ دوسروں سے نا کمزور ہو جاتا ہے. مطلب کہ ایسے شخص جو ڈسیبلڈ ہو چکے ہیں تو ان کا جو ہے نا وہ ان کوڈنگ کا جو پروسیس ہے نا وہ سلو ہوگا یا قابل جو ہے نا استعمال نہیں ہوگا. جیسے کہ پیرالائز جو ہوتے ہیں، ڈسیبل پرسن ہوتے ہیں، وہ نان وربل میسیجز جو ہم نارملی بھیجتے ہیں نا وہ نہیں کر پاتے ہیں. وہ زیادہ تر وہی کر پاتے ہیں جو ڈسیبل پرسن ہے. مطلب کہ کیوز وغیرہ، نان وربل کیوز وغیرہ استعمال کر کے نا اپنے جو ہے نا وہ ان کوڈنگ کا جو پروسیس ہے اس کو مکمل کر دیتے ہیں. آگے جو ویلبر شیرم ماڈل ہے نا وہ 1954 میں جو پیش کیا گیا تھا، اس کا جو زیادہ تر جو فوکس تھا ڈیکوڈنگ اور انکوڈنگ پروسیس پر تھا. آگے دا میسج کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ کمیونیکیشنز کو نا اصل پوائنٹ جو ہوتا ہے نا وہ میسج ہوتا ہے. کمیونیکیشن کا اصل پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ میسج ہوتا ہے. پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. ڈینس ایم مکویل کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن کو نا آسان طور پر نا یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک میننگ فل میسج بھیجنے کا طریقہ ہے. آگے شینن ویور ماڈل اور کئی دوسرے ماڈل سے یہ سمجھاتے ہیں کہ میسج کو نا الگ سے نا اسٹڈی کرنا چاہیے. لیکن اصل میں نا میسج کو تبھی ہی سمجھا جا سکتا ہے جب اسے نا باقی ایلیمنٹس کے ساتھ جوڑا جائے. کمیونیکیشن اسٹڈیز میں نا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ریسیور کو واقعی وہی میسج سمجھ میں آتا ہے جو جس سورس کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے. تو ایک تو سوال یہ امپورٹنٹ ہے، کیا وہ کمیونیکیشنز کو وہی میسج جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے جو سورس کو بھیجا جا رہا ہے، جس سورس کے ساتھ اسے بھیجا جا رہا ہے. اچھا، آگے ہیں ہم چینل کی طرف آتے ہیں. تو اوور آل اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اس میں بس یہی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ چینل ویئر ماڈل جو ہے نا وہ دوسرا اور دوسرے جو ماڈل ہیں نا وہ ایک آسان میسج کو نا آسان چیز میں نا سمجھانے کی کوشش کریں. اچھا، دا چینل کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ کمیونیکیشنز کا ایک اہم پہلو ہے چینل. اسے کبھی کبھی نا میڈیم بھی کہا جاتا ہے. تو چینل کو کیا کہا جاتا ہے؟ میڈیم. تو پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ دو لفظ تھوڑے سے غلط استعمال کیے جاتے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ نا چینل کا صحیح جو استعمال یا چناؤ یا آپشن ہے نا چینل کا جو صحیح جو چوز ہے کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ نا مثال کے طور پر نا اگر آپ اندھے شخص سے بات کر رہے ہیں، اندھا جو شخص ہے اس سے بات کر رہے ہیں، تو آپ کو ویژول چینل استعمال نہیں کرنا چاہیے. مطلب کہ آپ اس کے لیے ویژول چینل نہ استعمال کریں. اگر آپ بہرے شخص سے بات کر رہے ہیں تو آڈیٹری چینل، مطلب کہ بولنے والا جو چینل ہے یا سننے والا جو چینل ہے اس کا استعمال بھی غلط ہے. اس کے علاوہ نا کچھ نقطے ہیں جو آپ کو نا دھیان میں نہ رکھنے چاہیے. اچھا، فزیکل نوائز کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ شینن کو نا اکثر فزیکل یا میکینیکل نوائز کے بارے میں نا سوچنے والا سمجھا جاتا ہے. یہ ایسی آوازیں ہیں جو کمیونیکیشنز چینل میں نا آئیں اور اسے سمجھنے میں رکاوٹ ڈال سکتی ہیں. تو ہر دن کے نا کچھ مثالیں آپ کو دی گئی ہیں. اس میں نمبر 1 پہ جو ہے مثال وہ دی گئی ہے کہ ایک شور جو مچاتا موٹر بائک ہے، جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک فزیکل نوائز میں نا آپ کو بیریئر کریٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو چھوٹا بھائی ٹی وی کا سامنے جو وہ کھیل رہا ہے تو تبھی وہ آپ کے لیے بیریئر پیدا کر رہا ہے کیونکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ ایک قسم کا فزیکل نوائز ہے. تو یہ ساری مثالیں دی گئی ہیں تو ان کو میں نہیں پڑھوں گا، آگے آ جاتا ہوں کیونکہ پیپر پانی ویسے امپورٹنٹ نہیں. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ایک دو فزیکل نوائز کی آپ ایگزامپل دیں تو آپ دے سکتے ہیں. اپنے ایگزامپل کے حوالے سے بھی دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ پنکھا چل رہا ہے وہ شور کر رہا ہے تو یہ بھی ڈسٹریکٹ کر رہا ہے. اچھا، آگے آتے ہیں ہم. یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ نوائز کہ اسے نا نوائز کہا جاتا ہے، لیکن اس میں نا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آواز ہی ہو. مثال کے طور پر ایک ٹی وی ٹیکنیشین سے یہ کہا سکتا ہے کہ نوائزی پکچرز ہیں، مگر کبھی کبھی نا میسج اس لیے خراب ہوتا ہے کیونکہ نا چینل اوور لوڈ ہو جاتا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے چینل کا کیپیسٹی ایکسیڈ ہو جاتی ہے. اگر آپ یہ چیز کسی پارٹی میں نا محسوس کر سکتے ہیں تو جب آپ بہت سی لوگوں کو بیچ میں بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مزید بتایا گیا کہ شینن ویور نے نا ضروری طور پر نا ٹیکنالوجی کمیونیکیشنز پر نا ریسرچ کی. ان کا ماڈل جو ہے نا اصل میں نا
یہ انفارمیشن تھیوری کا ماڈل ہے. تو شینن اور ویورڈ کا جو ماڈل ہے اصل میں کیا ہے, انفارمیشن جو ہے نا انفارمیشن تھیوری کا ماڈل ہے, نہ کہ کمیونیکیشن تھیوری کا ماڈل. اس لیے نا ان کا مقصد صرف فزیکل نوائز کی بات کرنا تھا. اگر مزید بات کریں تو اگر آپ انکوڈنگ اور ڈیکوڈنگ ڈیوائس کے درمیانہ مس میچ کو دیکھتے ہیں تو یہ سمنیٹک نوائز ہے. تو اگر مس میچ ہو انکوڈنگ اور ڈیکوڈنگ ڈیوائس کے درمیان تو یہ سمنیٹک نوائز ہے. تو یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. سمنیٹک نوائز بن جاتا ہے. یہ کنسیپٹ سوشل کلاس, کلچر, بیک گراؤنڈس, تجربہ, ایٹیٹیوڈس اور بلیفس جیسے فیکٹرز کے تھرو نا کمیونیکیشنز میں نا نوائز ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد سمنیٹک نوائز میں بتایا گیا کہ سمنیٹک نوائز کو نا سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ انسانی کمیونیکیشنز کا نا اصل مقصد ہے کہ اس نوائز سے کیسے بچا جائے. سمنیٹک نوائز لوگوں کی نا نالج لیول, ان کی کمیونیکیشن اسکلس, ان کا تجربہ اور ان کی بائسز سے جڑا ہوتا ہے. یہ ریسیور کی طرف سے نا ان کی ایکسپیرینس بنا بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ سینڈر کے میسج کیسے سمجھے. تو سمنیٹک نوائز کسے کہتے ہیں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے ایکسپیرینس پہ. ٹھیک ہے, اب جیسے کہ ایک 25 سال کا شخص جو ہے وہ 10 سال کے شخص سے زیادہ میچور ہے تو وہ ایزیلی میسج سمجھ جائے گا 10 سال کے, جبکہ 10 سال والا جو شخص ہے وہ نہیں سمجھے گا. تو سمنیٹک نوائز کیا ہوتا ہے, ڈیکوڈنگ اور انکوڈنگ ڈیوائس کے درمیان بیریئر جو پیدا ہو جاتا ہے وہ سمنیٹک نوائز کریٹ کرتا ہے. تو اس میں ایکسپیرینس جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے اس حوالے سے. اچھا, ڈیکوڈ کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا کہ ڈیکوڈر کا کنسیپٹ یہ بتاتا ہے کہ ایک شخص کے نا پاس ہر وہ اکوپمنٹ ہو سکتا ہے جو آپ کے نا میسج کو ریسیو کرنے کے لیے چاہیے, جیسے کہ 5 سینسز, ٹیکنالوجی وغیرہ, پھر بھی نا وہ آپ کے میسج کو نا ڈیکوڈ نہیں کر سکتا. تو ڈیکوڈر جو ہے نا وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا ریسیور کرنے کے نا لیے کچھ نہ کچھ سورس ہونا چاہیے جس کے بیس پر آپ ڈیکوڈ کر رہے ہو. اس کے بعد ریسیور کی بات کریں تو کمیونیکیشنس کے لیے نا ضروری ہے کہ چینل کے دوسری طرف کوئی بھی اس شخص کو نا ریسیور کہا جاتا ہے. مطلب کہ چینل کی دوسری طرف جو شخص ہوگا اس کو ریسیور کہا جاتا ہے. شن کے لفظ میں نا انفارمیشن سے ٹرانسمیٹر اور ریسیورس کو سیملر سسٹمز ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگا تو کمیونیکیشنز نہیں ہو سکتی. شینن نے نا ڈیسٹینیشنز کا لفظ استعمال کیا تھا, جبکہ ریسیور کا لفظ ان کے ماڈل میں نا ڈیکوڈ کرنے والے کے لیے استعمال ہوا ہے. اس کے علاوہ اس میں مزید بتایا گیا کہ شاید اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک طرف ٹیلی فون ہونا چاہیے اور دوسری طرف بھی ٹیلی فون. اگر ایک طرف ٹیلی فون اور دوسری طرف ریڈیو ہو تو کمیونیکیشنز نہیں ہو سکتی. ہم نا ہیومن ٹرمز میں نا ریسیور کو نا میسج ریسیور کرنے کے لیے نا ضروری اکوپمنٹ چاہیے ہوتے ہیں. ایک بالکل اندھا شخص آپ کے گیسچر کو سمجھ نہیں سکتا, لیکن اسے نا ویژول چینل سے نا میسج ریسیو کرنے کا طریقہ نہیں آتا. اس لیے نا آپ کا نان وربل جو میسج ہے اس تک نہیں پہنچتا اور آپ کا ایفرٹ جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ فیڈ بیک کی بات کریں تو فیڈ بیک میں بتایا گیا ہے کہ فیڈ بیک کمیونیکیشنز کا ایک وائٹل حصہ ہے. کہ کلاس روم میں نا اسٹوڈنٹس کا فیشل ایکسپریشنز ٹیچر کو یہ بتاتا ہے کہ انہیں نا کتنا سمجھ میں آ رہا ہے. یہ ایکسپریشن سے ٹیچرز کو نا گائیڈ کرتا ہے کہ کب اور کہاں فنش کرنا ہے. اس کے علاوہ دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ جب ہم فون پر نا بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو اگر سامنے والا کچھ یس آئی سی نہیں کرتا ہے نا تو یہ تھوڑا نا عجیب لگتا ہے. فیس ٹو فیس کمیونیکیشن میں نا ہمیں نا ویژول چینل سے نا فیڈ بیک ملتا ہے, جیسے ہیڈ نوٹس, مسکراہٹ, گیس, غصہ, پوسچر میں تبدیلیاں اور گز وغیرہ. اچھا, اس میں سیکنڈ لاسٹ مطلب کہ لاسٹ والے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کے نا کمپیوٹر استعمال کرنے میں نا مشکل کیوں ہوتی ہے جبکہ وہ گاڑی چلانے آسان سمجھتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کمپیوٹر آپریٹ کرنا آسان ہونا چاہیے, لیکن شاید فیڈ بیک کی کمی کی وجہ سے نا مشکل ہوتا ہے. گاڑی چلاتے وقت نا آپ کو انجنس کی آواز, لینڈسکیپ کی سپیڈ اور گریوٹی کا اثر محسوس ہوتا ہے. یہ سب سینس آپ کو نا فیڈ بیک دیتے ہیں, لیکن کمپیوٹر پر یہ سب فیڈ بیک نہیں ملتا. آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ اگلا سٹیپ کیا ہوگا, جبکہ آپ کو نا یہ نہیں پتا ہوتا کہ مشین آپ کی نا ایکٹیویٹیز کو کیسے رسپونڈ کر رہی ہے. فیڈ بیک بائی ڈیفینیشنز کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا کہ فیڈ بیک کا اصل مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بیہیویئرس کو نا اس کے نتائج سے نا چیک کیا جائے.
اور اس نتیجے کی سکسیس یا فیلئر اگلے بیہیویئرس کو انفلوئنس کرتی ہے. اس کے علاوہ جو شینن ویور ماڈل انسان کمیونیکیشنز کے لیے نا پوری طرح سے نا نہیں ہے، انسانی کمیونیکیشن کے لیے پوری طرح سے نہیں ہے، لیکن یہ ریسرچرز کے لیے نا گائیڈنس دیتی ہے کہ وہ ڈیلی ہیومن کمیونیکیشنز کے ایلیمنٹس کو نا اور بھی بہتر طریقے سے نا گرافیکلی ریپریزنٹیشنز کرے. اس کے بعد لیزرنس ماڈل کی بات کریں تو لیزویلس فارمولا جو ہے وہ 1948 میں جو پیش ہوا تھا، اور اس فارمولے کے مطابق یہ ہے کہ سوشولوجسٹ ہاولٹ لیزویلس کہتے ہیں کہ کمیونیکیشنز کا اسٹڈی کرتے وقت نا ہم اس گرافیکل میں ایلیمنٹس کو نا دیکھنا چاہیے، جو گرافیکل ایلیمنٹس ہے، کنٹرول ریسرچ، کنٹینٹ ریسرچ، میڈیم ریسرچ، آڈینس ایفرٹس وغیرہ. تو دیکھنا چاہیے. لوزویلس نے نا ماس کمیونیکیشنس اور پروپیگنڈا پر نا زیادہ فوکس کیا تھا، اس لیے نا ان کا ماڈل ہمیں نا ریسرچ کی طرف جو ہے نا وہ دھیان دینے کے لیے کہہ رہا ہے. اس کے علاوہ ہاولڈ لوزلس نا 1948 میں نا ماس میڈیا کا 5 سٹیجز میں نا انالائز کرنے کا سوچا تھا انہوں نے، کہ who says what, in which what channels, in which what channels, to whom, with what effects. جو تھا جارج جربنر 1956 نے نا لوزلس کے نا کنسپٹس کو نا تھوڑا اور بہتر بناتا ہے، اور پرسیپشن سے سچویشنز پر نا ریئیکشنز اور میسج کانٹیکسٹ کو شامل بھی اس نے کیا تھا. اچھا، یہ پورا ڈسکشن آپ کو نا کمیونیکیشنز ماڈل کے پہلو کو نا آسان اور صاف طور پر نا سمجھانے کے لیے ہے، تاکہ نا آپ ہر ایک ڈیٹیل کو نا بہتر طریقے سے نا سمجھ سکیں یہ اوور آل پورے جو لیسن میں. اگر آپ کو کوئی اور جو ہے نا وہ پوائنٹ یا کنسیپٹ یا تفصیلی طور پر اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو کمنٹس میں لازمی پوچھ لیا کریں، تاکہ میں آپ کو پھر اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ مینول ٹائپ کر کے بھی انسٹرکشنز دے دیا کروں. تو ہوپ فلی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. ٹل دین تھینک یو سو مچ. اور آپ لیکچر کیسا لگے کمنٹس میں لازمی بتائیں، کلاس میٹ کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں چینل کو. انشاءاللہ ٹل دین تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.